جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کا موسم اس وقت بڑا پلیزنٹ، بڑا زبردست، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ بوندا باری میں کہہ رہا تھا، بوندا باندی ہو رہی ہے۔ اور وہ پنجابی کا سانگ ہے نا، کیڑ مڑ لائی کالے بدڑا بھج گئی میں کلی آیا سجنا، بہت مطلب عاشقانہ سا دل ربا سا موسم ہے، بڑا خوبصورت۔ لیکن ہماری سیاست کا موسم، ہمارے اسلام آباد کا موسم بڑا گرم ہے۔ جو فیصلہ دیا رات چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے کہ اے ہونے اس پر بعض قوتیں بڑی ناراض ہو۔ مینوں یاد آ رہا ہے عالم لوہار دی جگنی، وہ کیا مرزا جٹ صاحبہ نوں کڈھ کے نال آ کے لا لیا ساندل بار ڈیرا، اتھے صاحبہ کی آخدی ہے تے مرزا کی آخدی ہے تے شاوا بھی جوڑی آڑیا تیری جوڑی کی آخدی ہے تے مرزا صاحبہ میں اس جگنی میں صاحبہ کہتی ہے کہ تتر بول دے باہر دے جٹا بڑی چٹوٹن موڑ، تینوں کتھوں آ گئیاں نیندرا مینوں خطرے ہور۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ سین، وہ جنڈ کے نیچے مرزا جو ہے وہ محبت میں مطلب پاگل ہو گیا، پیار کرنا چاہ رہا تھا، اور پیار کے اس چکر میں خان شمیر صاحبہ کا بھائی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا، اور آپ کو پتہ ہی ہے نا پھر کیا ہوا۔ تو یہ جو خطرے ہو رہے نا، یہ بڑے خوفناک خطرے ہیں، اسلام آباد پر منڈلا رہے اس وقت۔ اور مطلب اللہ کرے ہو جانا الیکشن، لیکن اس سے پہلے اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا جس کا ذکر میں اپنے پچھلے ولاگ میں کر چکا ہوں، ایک یا دو ولاگ پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم 7 سالوں میں 7 وزیر اعظم لے کے آ رہے ہیں، 7واں وزیر اعظم۔ مطلب یہ 2023 ہے، 2018 سے 2023 تک ہم نے 6 وزیر اعظم بدلے۔ جسٹس کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف پہلا وزیر اعظم 2018 سے شروع کر لے نا۔ نمبر 2 شاہد خاقان عباسی، جب نواز شریف کو ہٹایا گیا۔ نمبر 3 ناصر الملک نگران وزیر اعظم، جس کی نگرانی میں الیکشن ہوئے اور متنازع الیکشن ہوئے، اور پھر عمران خان آئے نمبر 4، اور نمبر 5 عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف آئے، اور نمبر 6 نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ یہ 6 وزیر اعظم ہم نے، وہی بات جواہر لال نہرو والی کہ اتنی جلدی میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان میں وزیر اعظم بدل جاتا ہے۔ 1958 میں اس نے کہا تھا، صاف کر لو آپ ہی، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ لیکن میرے پاس آج کہانی ان ساری کہانیوں سے آگے کی ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کامران ٹسوری کون ہے۔ یہ ٹسوری، یہ جو گورنر ہے سندھ کا، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ہیروں کا سوداگر ہے، سونے کا سوداگر ہے، یہ منی چینجر ہے، یا یہ بہت بڑا سخی ہے۔ یہ کون ہے بندہ؟ ایک متنازع پرسنالٹی۔ متنازع کیسے ہوا؟ سب سے پہلے متنازع ہونے کی بات جو ہے یہ جو کامران ٹسوری کی یہ مونچھیں، یہ والی نا، ان کی وجہ سے مطلب جو بھی بندہ اسے دیکھتا تھا وہ کہتا تھا لگدا تے دہشت گرد ہے، لگدا تے قبضہ گروپ ہے۔ لیکن ہم نے آج اس کا پورا کٹا چھٹا کھولنا ہے کہ یہ بندہ ہے کون، کس طرح سے پاکستان کی سیاست میں آیا، اور یہ بندہ کن کا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ساری کی ساری تفصیلات ہیں اس ولاگ میں، لیکن اس سے پہلے بوندا باندی ہو رہی ہے، تھانوں نظر نہیں آ رہی، لیکن میں تھوڑا تھوڑا بھیج رہا ہوں۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے ولاگ شروع کرنے سے پہلے کہ میں شکر گزار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد آپ دوستوں کا شکر گزار کہ میرے چینل کو آپ نے رنگ لگایا ہوا ہے۔
آپ کی لائکنگ، آپ کی شیئرنگ اور آپ کے کامنٹس بڑے دلربا، بڑے شاندار، بڑے اعلیٰ. اور میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو، کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آئے، میرا پلیٹ فارم حاضر. آپ خود تشریف لے آئیں یا مجھے کامنٹس میں بتا دیں، مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیں. آپ کو پتہ ہے میرا نمبر، آپ کو واٹس ایپ نمبر میرا مل جاتا ہے میرے ہر ولاگ کے ڈسکرپشن میں. اور میری گزارش ہے کہ نئے جو دوست ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے میرے چینل کو، وہ سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا دیں. کامران ٹیسوری یہ ہے کون؟ یہ بندہ ہے کون؟ آج اس پہ بات کرنی ہے. 1947 میں جانا پڑے گا جب جے پور سے ایک پرسنالٹی پاکستان ہجرت کر کے آئی کراچی میں. یہ اسماعیل خان تھے جو اپنے بیٹے اختر خان کے ساتھ کراچی میں آئے. سنے آ رہے وے سونے دیا کنگنا سودا ایکو جیا ہے، یہ وہ سنے آ رہے. اور آج نا مجھے گیت یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ موسم کا معاملہ ہے، وہ پنجابی کا گیت ہے نا، وینی پرویں چ تنگ چوڑا پھسیا، بان چک کے نہ جاوے میتھوں نچیا، ہائے وے سنیار نو بلا دے یا تو آپ اینو لا دے. میڈم نور جہاں کا گیت بڑا ہی خوبصورت، بڑا خوبصورت. یہ سنیارے، سنیاروں کا خاندان، اور انہوں نے آ کے اپنا بزنس شروع کیا کراچی میں. اور بزنس ظاہر ہے سونے دا کاروبار تے کھلردا گیا، پھیلدا گیا، اور پھر اس میں ہیرے جواہرات شامل ہو گئے. ان کا بیوپار ہونے لگ گیا. اور یہ بیوپار لوکل سطح پہ نہیں، پاکستان کی سطح پر نہیں، کیا سعودی عرب کا، کیا یو اے ای، کیا قطر، کیا دوسرے عرب ممالک اور پورا یورپ اور امریکہ، کینیڈا تک ان کا مال لین دین، ان کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ ایک بڑا گروپ بن گیا. کراچی کے علاقہ صدر میں ٹیسوری جیولرز کے نام سے ان کی شاپ ہے، اور بڑی شاپ ہے، گروپ ہے، بڑا گروپ ہے. اور یہ کامران ٹیسوری اور ان کے بھائی عمران ٹیسوری اور دوسرے سارے، یہ سارا سونے کا کاروبار کرتے تھے. لیکن کامران جو ہیں کچھ اور کرنے کے خواہش مند، انہوں نے منی چینجر کا بزنس شروع کر دیا، ایکسچینج کا، مطلب فورن ایکسچینج کا. اور وہ بزنس بھی ان کا خوب چلا. ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کا کام. آپ کو پتہ ہے نا، پراپرٹی ٹائکون جو ہیں وہ سارے ہی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، اور مال ہوندا ہے یار، بڑا پیسہ ہوتا ہے اس میں. اور جن کے پاس پیسے ہوں، وہ کہتے ہیں نا پیسہ پیسے نوں کھچدا ہے، تو وہ پیسے زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں. اور ان کا کاروبار اربوں روپے کا ہے، کروڑاں چ نہیں، ارباں روپے چ. یہ دہشت گرد ہے، پہلی بات. یہ قبضہ گروپ ہے، دوسری بات. یہ سخی کتنے ہیں، تیسری بات. یہ گورنر بنے کیسے، سیاست میں آئے کیسے؟ سیاست میں ان کا آنا جو ہے وہ ہوا جناب پرویز مشرف کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جناب پرویز مشرف کا وہ نعرہ، روشن پاکستان اور نیا ٹیلنٹ سامنے لانا، اور یہ وہ. ان کی دوستی ہو گئی جناب پرویز مشرف کے ساتھ. مالدار پارٹی بھائی، سیدھی بات ہے. اور مالدار پارٹیوں کی دوستی بڑے لیول پہ ہوتی ہے. جو تھوڑے بہت رفائی اور فلاحی کام جو جناب پرویز مشرف کرتے تھے، اس میں کامران ٹیسوری پیش ہوتے تھے، آگے ہوتے تھے. اور جناب پرویز مشرف باہر کسی بھی دورے پہ جاتے تھے تو کامران ٹیسوری ساتھ ہوتا تھا. ارباب غلام رحیم، آپ جانتے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سابق، ان کا دورہ تھا. اور کامران ٹیسوری کی پوزیشن سندھ میں یہ ہوئی کہ جناب ان سے بڑھ کر، مطلب جو ارباب صاحب کی کچن کیبنٹ تھی نا، اس کے رنگ لیڈر
کامران ٹیسوری تھے. وزیروں کی بات نہیں سنتا تھا وہ. وزیر بھی اپنا کام کامران ٹیسوری کو کہتے تھے. جیسے یہاں نہیں مطلب فراغ ہوگی پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا تو ٹرانسفر پوسٹنگ یہ سارے معاملات احسن ظہیر گجر اور فراغ ہوگی اور بشرا بی بی کے پاس تھے. اسی طرح سے سندھ میں کسے کہاں پوسٹ کرنا ہے, کس کی ٹرانسفر کرنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, سارے کے سارے معاملات کامران ٹیسوری کے ہاتھ میں تھے. اتنا طاقتور. طاقت کی وجہ جنرل پرویز مشرف جو ڈکٹیٹر بھی تھا, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اور صدر پاکستان بھی تھا. اس کے ہوتے ہوئے کون سا غلام رحیم جو ارباب رحیم جو بات نہ مانے کامران ٹیسوری کی اور اثر انداز نہ ہو کامران ٹیسوری پوری طرح. یوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کامران کا ایک بڑا رشتہ, مضبوط رشتہ قائم ہو گیا جو آج تک قائم دائم ہے. آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی پوری طرح سے کامران ٹیسوری ہوئے, فیصل واڈا ہوئے, کراچی کا یہ جو نوجوان سرمایہ کار ہے نا, سرمایہ دار ہے, یہ جڑا ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان سے کچھ اچھے کام بھی لیے جاتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں اچھے کام کامران کے. لیکن یہ قبضہ گروپ مشہور ہوا انہی دنوں اور پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک تحریک چلی. پہلے تو افتخار چودھری کی تحریک, اس کی بحالی کی تحریک, وہ چیف جسٹس تھا وہ جو گند کر گیا جو ہمارے انصاف کی کرسی کو, اس کے لیے ایک بڑی تحریک چلی اور جنہاں نے انہوں لیا سی دوبارہ بحال کروایا سی انہوں نے پٹھے بوندا رہا. آپ جانتے ہیں نا پوری طرح سے اس کی تحریک اور اس کی تاریخ افتخار چودھری کی ساری جانتے ہیں. عدلیہ بحالی تحریک کے ساتھ ہی یہ تحریک تھی چاچا وردی لوندا کیوں نہیں, اس کے خلاف, جنرل پرویز مشرف کے خلاف. اس تحریک میں جان تب ڈلی جب شہید ہو گئی 27 دسمبر کو بی بی بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں لیاقت باغ کے باہر, اور پھر مجبوراً جانا پڑا. جنرل پرویز مشرف کو الیکشن کروانے پڑے, الیکشن ہوئے اور اس کے بعد آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے اور یوسف رضا گیلانی ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن گئے. سندھ وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی کا اس پہ قبضہ ہے پورا, اور یہ قبضہ کھل کے سامنے آیا اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایک طاقتور حکومت قائم ہوئی جس کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, وہ جو سپیکر رہی ہماری قومی اسمبلی کی, فہمیدہ مرزا اس کے ہسبینڈ, یار آصف علی زرداری کے یار ذوالفقار مرزا, اور جس نے پھر سر پہ قرآن رکھ کے ایم کے خلاف بڑی باتیں کی اور آصف علی زرداری پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگائے. اسی ذوالفقار مرزا نے کامران ٹیسوری کا جینا دو بھر کر دیا. پہلے تو وہ پکڑا گیا, پھر وہ رہا ہوا تو بھاگ نکلا وہاں سے اور آ کے چھپ گیا یہ کامران ٹیسوری لاہور میں. کس کے گھر؟ چودھری شجاعت حسین کے گھر. تب چودھری پرویز علائی چودھری شجاعت حسین اکٹھے, مطلب یک جان دو کالب, دونوں کزن آپس میں اکٹھے, اور ان میں سوئی نہیں سی ننگ دی. یہاں ایک بات ذرا بڑی دلچسپ ہے کہ سندھ حکومت کے بقول مبینہ مجرم ہے کامران ٹیسوری, اور یوسف رضا گیلانی کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے پرویز الہی, چودھری پرویز الہی آپ جانتے ہیں. اس کے گھر میں پناہ گزین ہے, اور ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پورا 1 سال کامران ٹیسوری. جی ہاں, وزیر اعظم کی جو حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, صدر پاکستان کی جو حکومت ہے, سندھ کی جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اور پیپلز پارٹی کے یہ بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے چودھری شجاعت حسین, ان کے والد چودھری ظہور علائی, پرویز علائی, یہ سارے کے سارے. وہ اب انہونی دیکھیں کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے اور اس کے گھر میں
جو مطلوب ہے سندھ حکومت کو بندہ کامران ٹسوری، وہ پورا 1 سال چھپا ہوا ہے چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز علائی کے گھر میں. عمرے شمرے بھی اکٹھے کیے. اور یار پرانا 1 دن دا ہوندا ہے 2 دن دا ہوندا، کڈا جگرا ہوئے گا چودھریاں دا. سچی گل ہے، روٹی شوٹی کھاؤ تے مٹی پاؤ والی گل ایک طرف رکھے کہ کتنا جگرا ہوگا کہ ایک بندے کو انہوں نے پورا 1 سال اپنا مہمان بنا کے رکھا. وہ بندہ جو مطلوب ہے سندھ حکومت کو اور خود ڈپٹی وزارت عظمیٰ گھر میں ہے، یہ سوکھے کام نہیں. اچھا یہ ایک اور بات کہ یہ جو چودھری برادران ہیں نا، ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ کچھ بعض اشتہاری بھی ان کی پناہ گاہوں میں رہے ہیں وقتاً فوقتاً. مطلب ان کا ایک سلسلہ ہے، وہ گجرات میں جو بیٹھے ہوئے ان کے بھائی، وہ اس حوالے سے کافی مشہور ہے. اچھا کامران ٹسوری کیوں بھاگے، کیوں لاہور آئے، کیوں چودھری شجاعت حسین کی پناہ گاہ میں آئے، پناہ لی ان کے گھر میں آ کے چھپ کے بیٹھ گئے، وہ بھی پورا 1 سال، کہ یہ قبضہ گروپ ہے. سندھ حکومت کا الزام تھا کہ ٹھٹھا اور بدین میں انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے. مطلب دشمنی بیائی ایسے کہہ دیں کہ ہاں اس بندے نے راج کیتا ہے سندھ وچ ارباب غلام رحیم کے دور میں جناب پرویز مشرف کی وجہ سے. اسی انہوں نہیں چھڑنا. اور وہ ایک کاروباری آدمی، سچی بات ہے، جو اب تک سامنے آئی ہیں باتیں، اس سے یہی پتہ چلا کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے. وہ کسی طرح کے کرائم میں کبھی بھی ملوث نہیں رہا. ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے، باقی رب دیاں رب جانے. مسلم لیگ یہ جو ہے اپنا فنکشنل پیر پگاڑا کی مسلم لیگ جو ہے، اس میں 2010 میں پہلی دفعہ آفیشیلی کامران ٹسوری کی انٹری ہوتی ہے بطور سیاستدان. لیکن ان کی وجہ سے کچھ پھڈے، کچھ مسائل مسلم لیگ فنکشنل میں بنے، اور یہ کچھ عرصے بعد پیر آف پگاڑا شریف نے انہیں اجازت دی کہ یہ ایم کیو ایم میں چلے جائیں. ایم کیو ایم میں فاروق ستار ان کے میزبان. فاروق ستار کو نئی وہ کنوینئر بنے ایم کیو ایم کے، تو کامران ٹسوری آیا اور انہیں سیدھا رابطہ کمیٹی میں اور ڈپٹی کنوینئر بنا لیا گیا. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے کہ اے بندہ آیا ہے اور آمدے نو اینو بنا دیتا ہے، ایڈا بڑا عہدہ دیتا ہے. یہاں جنہوں نے 25 سال محنت کی ہے، کام کیا ہے ایم کیو ایم کے اندر، اچھا کیا یا برا کیا، ان پہ الزامات ہیں، قتل و غارت گری ہوئی ہے یہاں، انہوں نے کسی نے نہیں پوچھا اور اے بندہ آیا تے آ کے بن گیا. یہ تورس بند ہے اس لیے بن گیا، یہ ملٹری کا بندہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اس لیے بن گیا. لڑائیاں ہیں، فساد ہے اور یہ وہ سب کچھ، اور انہی لڑائیوں اور فسادات میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. اور سعید غنی جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ ایک مزدور کا بیٹا ہے، سچی بات ہے، اور عام ایک جیالے کا بیٹا، وہ سیاست میں اتنا سرگرم ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی کی ایک طرح سے جان ہے. ان کے مقابلے میں، سعید غنی کے مقابلے میں کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم کا ٹکٹ دیا گیا اور ضمنی الیکشن میں صرف 5000 ووٹوں سے کامران ٹسوری ہار گئے سعید غنی کے مقابلے میں. کیونکہ سعید غنی ایک پاپولر، کراچی کی ایک پاپولر پرسنالٹی ہے بطور سیاستدان، اور پیپلز پارٹی میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. یہ الیکشن تو ہار گئے، لیکن ایم کیو ایم اور کامران ٹسوری کے درمیان ایک ٹسل رہی، باقاعدہ ٹسل رہی، اور اس ٹسل سے باہر نکلنا ممکن ہی نہ ہوا، حتیٰ کہ الیکشن آ گئے سینٹ کے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پھر کیا پھڈا بنا کہ فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت ٹکٹ دینا ہے سینٹ کا کامران ٹسوری کو، اور دوسری ایم کیو ایم ساری ایک طرف ہے، فاروق ستار ایک طرف ہے،
اور اسی کشمکش میں جو ایم کیو ایم کو 3 سیٹیں ملنی تھی ان میں صرف ایک فروغ نسیم ہی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، سیدھی بات ہے، وہی سینیٹر بن سکا، باقی سارے ہار گئے۔ کامران ٹیسوری کی وجہ سے فاروق ستار کو کنوینئر کی سیٹ سے ہٹنا پڑا، چھوڑنی پڑی، اور یہ مشہور ہوا کہ کامران ٹیسوری فاروق ستار کی اے ٹی ایم ہے، جیسے علیم خان اور جہانگیر ترین کو کہا گیا کہ یہ عمران خان کی اے ٹی ایم ہیں، مشینیں ہیں، اسی طرح سے کامران ٹیسوری پہ الزام آیا کہ یہ اے ٹی ایم ہے فاروق ستار کا۔ 22 آ گیا 2022، کامران ٹیسوری پھر ایم کیو ایم میں آئے، اور ساتھ ہی 1-1.5 مہینے بعد انہیں گورنر پنجاب بنا دیا۔ عارف علوی نے کہا کہ صدر پاکستان جو عارف علوی ہیں انہوں نے سائن کیے، اور یہ بات مشہور ہوئی کہ جی انہوں نے ایم کیو ایم نے پہلے بھی کچھ نام دیتے سی، بعد میں انہوں نے 3 نام دیے، ان میں سے ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے کامران ٹیسوری کو۔ عبدالوسیم کا بھی نام تھا، وہ جو ایم این اے رہ چکے ہیں ایم کیو ایم کے، اور ایک بڑے لیڈر تھے۔ اچھا، اب یہ گورنر ہاؤس پہنچے ہیں تو ایک پھر سے پھڈا اور شور برپا ہوا کہ یہ ایم کیو ایم کے گورنر نہیں ہیں، یہ فوج کے گورنر ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ نے گورنر بنایا ہے۔ لڑائیاں جھگڑے ایم کیو ایم میں نئے سرے سے شروع ہو گئے، لیکن اس بندے نے یہ تہیہ کیا کہ یار یہ جو پھٹی ہوئی ہے نا ساری ایم کیو ایم، اس کو میں نے اکٹھا کرنا ہے، مصطفیٰ کمال کو لانا ہے، فاروق ستار کو بٹھانا ہے، اور جو بھی جتنے بھی دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے بن گئے تھے ان کو ساروں کو اکٹھا کرنا ہے، اور نئی روح پھونکنی ہے ایم کیو ایم میں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ آفاق احمد کی ایم کیو ایم، عامر خان، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، ڈاکٹر خالد مقبول، یہ وہ سارے اکٹھے ہوئے اس کی چھتری کے نیچے گورنر ہاؤس میں، اور ایم کیو ایم پھر متحد ہوئی۔ یہ تو ایم کیو ایم کا معاملہ ہے، قبضہ گروپ تو یہ ثابت نہ ہو سکے، دہشت گرد تو یہ ثابت نہ ہو سکے۔ کالج میں جو انہوں نے پڑھا تھا اسٹوڈنٹس لیڈری تو بھی انہوں نے نہیں کی، بی کام کیا، اور اس کے بعد سیدھے یہ اپنے بزنس میں چلے گئے۔ ہیروں کا بزنس ہے، کروڑوں کی اربوں کی کمائی ہے مہینے کی، یہ یاد رکھیے۔ یہ کامران ٹیسوری فیملی کی، ان کے گروپ کی، اور اس بندے نے اپنا عجیب و غریب جو چہرہ تھا نا، یوں مونچھیں یوں، اس کو بھی اور طرح کا کر لیا، ہلکی ہلکی داڑھی رکھ لی، وہ تو پہلے بھی تھی، اور مونچھیں کٹوا کے انہیں اور طرح کا کر لیا۔ یہ تصویر میں آپ دیکھیں، یہ پہلے والا کامران ٹیسوری اور یہ بعد والا کامران ٹیسوری، لیکن اس کے جو نئے پہلو سامنے آئے وہ بہت ہی عجیب و غریب یار۔ اس وقت گورنر ہاؤس کراچی میں، سندھ میں 5000 لوگوں کی ڈیلی لائن لگتی ہے، جن کو ہر مہینے کا راشن دیا جاتا ہے غریبوں کو، اور یہ لائن صبح 8 بجے سے بھی پہلے لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3000 سے 5000 خاندان یہاں سے اپنے مہینے کا راشن لے کے جاتے ہیں، اور اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے راشن لے جاتے ہیں۔ کتنے خاندان ہوں گے یار، 5000 ڈیلی، 3000 ڈیلی لگائے تو مہینے کے 90,000 خاندان، 1 لاکھ کے قریب خاندان، یا اگر 5000 لگائیں تو 1 لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہے یہ جو تعداد ہے۔ کامران ٹیسوری نے یہی نہیں کیا، ٹیسوری نے وہاں ایک مارکی بنائی گورنر ہاؤس میں، اور بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو وہاں لا کے بٹھا دیا، جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ، کمپیوٹر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، یہ 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، یہ 10 نہیں ہے، یہ 100 نہیں ہے، یہ
ہزار نوجوان ہیں جو وہاں آئی ٹی کے مختلف شعبوں میں تعلیم و تربیت لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، انڈیا نے اگر ترقی کی ہے تو شوبز کے ساتھ ساتھ ان کا زراعت کے ساتھ ساتھ ان کا جو سب سے بڑا سورس آف انکم ہے وہ آئی ٹی ہے۔ وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، بہت ڈالر کما رہا ہے انڈیا آئی ٹی کے شعبے میں سے، نہیں تو بھوکا ننگا سی۔ آپ کو پتہ ہی ہے، کامران ٹیسوری نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ ہم جب تک آئی ٹی کے شعبے میں مضبوط نہیں ہوں گے، 15-20 لاکھ روپیہ، 15 سے 20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ ہمارا نوجوان نہیں کمائے گا، ڈالر نہیں لے کے آئے گا، ترقیاں نہیں ہو سکتی۔ ایک مارکی بنی ہوئی ہے، وہاں 50,000 سے زیادہ سٹوڈنٹس آئی ٹی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں فری میں۔ کیسا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں دیں گے۔ 25,000 کی آج باری ہے، 25,000 کی کل باری ہے، اس طرح کر کے، یا 12,000 کی آج باری ہے، 12,000 کی کل باری ہے، 12,000 کی پرسوں باری ہے، اور اس طرح سے کر کے 50,000 نوجوان وہاں آئی ٹی کی ایجوکیشن لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈالر بھی کما رہا ہے۔ یہ بھی ساتھ بات ہے کہ وہ آئی ٹی کے مختلف شعبوں سے ڈالر بھی کما رہے ہیں ساتھ۔ یہی بات نہیں ہے کامران ٹیسوری کی، یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں نا سیلانی گروپ، وہ مولانا فاروق صاحب کا قابل قدر ہے، قابل عزت ہیں وہ لوگ جو غریبوں کا، محتاجوں کا، بیماروں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں احساس پروگرام جو عمران خان نے شروع کیا تھا، وہ لنگر خانے، احساس پروگرام تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہی اس نے احساس پروگرام کا نام دے دیا تھا نا۔ احساس لنگر خانے، احساس پناہ گاہیں، یہ وہ سب کچھ علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے کہا کہ اس میں 1 روپیہ بھی، یہ احساس لنگر خانے اور پناہ گاہیں، اس میں 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں ہے، سارے پیسے ایسے دینے، لنگر ہمارا ہے، کھانا ہم دیتے ہیں۔ یہ جو کیبن بنائے گئے ہیں، دسترخوان بنائے گئے ہیں، کھانا جہاں ضرورت مند لوگ یا ہمارے مزدور یا عام شہری جا کے کھانا کھاتے ہیں، وہ دسترخوان بھی ہمارے بنائے ہوئے، کیبن بھی ہمارے بنائے ہوئے، ہم حکومت کا کچھ نہیں، بس عمران خان کی فوٹو لگی ہوئی تھے۔ اسی سیلانی گروپ کے ساتھ کامران ٹیسوری بہت بڑا کام کر رہے ہیں یار۔ 10 لاکھ سندھی غریبوں کا کھانا روزانہ، ایک بہت بڑا کچن بنایا جا رہا ہے جہاں 10 لاکھ لوگوں کے لیے کھانا بننے جا رہا ہے روزانہ، اور سندھ کے مختلف شہروں میں، مختلف دیہات میں وہ کھانا جایا کرے گا۔ اس وقت بھی وہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اس وقت بھی سیلانی گروپ کے لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں، اور کامران خان کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، کامران خان کا کتوں نہ آ گیا بھائی، ایڈا بڑا جرنلسٹ کتے چرانی نہ کر دے ساڈا، آؤ اسے ڈرتے ہوئے بھائی اس کی جرنلزم بڑی تگڑی جرنلزم ہے۔ کامران ٹیسوری یہ کہتے ہیں کہ مجھے کروڑوں کا منافع ہوتا ہے، پروفٹ آتا ہے، میری آمدنی ہے روز کی نہیں، سوری، مہینے کی، کروڑوں میں ہے، اور یہ جو کروڑوں میں میری آمدنی ہے اس کا 100% میں سیلانی گروپ اور وہ ایک دوسرا نوجوان ہے، اس کا مجھے اس وقت نام نہیں ذہن میں آ رہا، اس کی آرگنائزیشن کو دے دیتا ہوں 50-50 کر کے۔ کیا ہے، ماڑیاں سے لا دو، اے پیسے غریبوں پہ خرچ کر دیں، اپنے پاس ایک دھیلا نہیں رکھتا سوائے میرے گھر کے کچن کا، میرے بچوں کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے میں کچھ اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، سارے کا سارا دے دیتا ہوں۔ یہ ہے کامران ٹیسوری کا اصلی چہرہ، اور یہ جو مونچھوں والا چہرہ ہے نا، یہ ہے کامران ٹیسوری کا جو میڈیا نے دکھایا، جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے دکھایا کامران ٹیسوری کا، یا MQM نے جو دکھایا چہرہ، وہ اس کا جعلی چہرہ، نقلی چہرہ۔ ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے، وہ MQM سے ہوں، وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، مسلم لیگ نون سے ہوں، وہ PTI سے ہوں، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، جو
اس ملک کی فلاح اور رفاہ کے لیے کام کریں. کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوں یار, اگر اسٹیبلشمنٹ نے ایسے بندوں کو چنا ہوا ہے اپنے ساتھ تو اچھا کیا ہوا ہے. اتنا وہ سخی دل کا بندہ, اتنا بڑے دل کا بندہ یار, کیا بات ہے. اور ہم اچھے اچھے لوگوں کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں یار, کہنے مچھا رکھ رہی ہیں. اچھا میں نے جب یہ شو کہہ رہا ہوں, ولاگ شروع کیا, چینل بنایا آواز میڈیا کے نام سے, آواز ڈیجیٹل میڈیا, جس پہ میں بات اس وقت کر رہا ہوں, تو میں کلین شیو تھا, عرصہ سے کلین شیو تھا. مطلب کالج لائف مونچھوں کے ساتھ گزاری, یونیورسٹی میں آئے تو کلین شیو ہو گئے, جرنلزم میں آئے کلین شیو ہو گئے, ہیرو شیرو یہ وہ سب کچھ, ریڈیو ٹی وی سب کچھ کیا, ساتھ ساتھ اخبارات کی نوکری کی, کلین شیو رہا. اب میں نے بیماری سے اٹھا ہوں تو میں نے مونچھیں رکھ لیے تھے کہ میں بدماش ہو گیا, مچھا نہ رکھنا کی ہوں یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.